پہلے یوں دیکھ لیں کہ ماضی میں یہ جنگ شروع کیوں ہوئی تھی. سب سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ جنگ شروع ہوئی اور پھر جنگ 40 دن تک کیوں چلی. یہ مذاکرات پہلے ہفتے میں کیوں نہیں ہو گئے, یہ مذاکرات شہادتوں کے بغیر کیوں نہیں ہو گئے, اور اس مذاکرات میں پاکستان ہی کیوں بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے. کوئی دوسرے خلیجی ممالک جو کہ اس سے سب سے زیادہ متاثر تھے وہ کیوں نہیں رول پلے کر رہے, جن کی بات زیادہ مانی جاتی ہے, جو زیادہ قریب ہیں. تو یہ تمام تر وہ کوسچنز ہیں جن کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس کو سمجھنے کے بعد پھر ہم آگے کی بات کر سکتے ہیں کہ آیا یہ مذاکرات کس رخ بیٹھیں گے, کیا کروٹ لیں گے, اور کس سمت چلیں گے, اور کتنا عرصہ چلیں گے, اور یہ سیز فائر جو بھی وقتی طور کے اوپر نظر آ رہا ہے جو کہ 2 ویکس کا ہے, اس کا امپیکٹ کیا ہوگا, اور یہ آیا لمبا سیز فائر ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں. ماضی میں جیسے کہ جب یہ سال سٹارٹ ہوا تھا تب سے ہم لوگ یہ پریڈکشن دے رہے تھے. اس میں ہم لوگوں کے میگزینز آتے ہیں جو کہ میں ویورز کو دکھانا چاہوں گا. ہمارے منتھلی میگزین آئینہ قسمت, جس میں ہم لوگ ہر مہینے پریڈکشن دیتے ہیں, منتھ آف فیب میں بھی, منتھ آف مارچ میں بھی, اور پھر یہ منتھ آف اپریل میں بھی یہ پریڈکشنز تھی جو کہ آپ کو ٹائٹل پیج سے نظر آ رہے ہیں کہ بیسیکلی طور کے اوپر اس خطے کے اوپر ایک ایسی پلانٹری کمبینیشن بن رہی تھی جو کہ 23 آف فیب سے لے کے 3 آف اپریل تک تھی. اور یہی چیز میں بارہا طور کے اوپر ہر پلیٹ فارم کے اوپر بھی بتا رہا تھا کہ یہ جنگ قطعی طور کے اوپر جلد نہیں تھمے گی. جنگ جا کے رکے گی تقریباً کو 3 اپریل کے بعد سے, اور یہ رکے گی بھی جز وقتی طور کے اوپر. ایسا نہیں ہوگا کہ بہت ہی آپ کو امن دیکھنے کو ملے, جو کہ آپ کو 3 کے بعد دیکھیں 8 تاریخ کو سیز فائر ہوگا. تو 8 آف اپریل کے بعد سیز فائر ہے, اور آج جو ہم جس ڈیٹ پہ موجود ہیں, آج کی ڈیٹ کے اکارڈنگلی پاکستان کو یہ عزت مل رہی ہے کہ پاکستان میں مذاکرات سٹارٹ ہو چکے ہیں. اب اس مذاکرات کا اگر ہم لوگ فیوچر دیکھیں, فیوچر کے اعتبار سے سب سے پہلے ہمیں اس خطے کو بھی دیکھنا ہے کہ جو خطہ اس سے سب سے زیادہ متاثر تھا, اور اس میں ہمیں تیسرے فریق کو بھی دیکھنا ہے کہ جو تیسرا فریق ابھی بھی سٹل لیبنان کے اوپر کسی طور کے اوپر حملے کر رہا ہے, غزہ کے مسلمانوں کے اوپر حملے کر رہا ہے, آیا اس کے اوپر بھی کوئی روک ٹوک لگائی جائے گی یا نہیں لگائی جائے گی. اور اس سیز فائر میں ایران کا جو سب سے امپورٹنٹ نقطہ ہے, اور وہ یہ نقطہ ہے کہ ہم اس سیز فائر کو تب تک ایکسیپٹیبل نہیں رکھیں گے جب تک لیبنان کے جو مسلمان ہیں یا غزہ کے جو مسلمان ہیں ان کو بھی کسی طور کے اوپر تحفظ نہیں دیا جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران اور کسی طور کے اوپر جو امریکہ کے مذاکرات ابھی ہونے جا رہے ہیں یہ سٹارٹ ہو رہے ہیں آج کے دن سے, اور جو کل کا دن ہے, کل کے دن سے مرکری جو ہے وہ اپنی ڈیبلیٹیٹڈ پوزیشن پہ جا رہا ہے. اب مرکری کا تعلق ہوتا ہے بات چیت سے, کمیونیکیشن سے, اور مرکری کا تعلق ہوتا ہے معاہدوں سے, مرکری کا تعلق ہوتا ہے بیٹھ کے چیزوں کو ایک بہتر سولوشن کی طرف لے کے آنے سے. اور مرکری کی یہی ڈیبلیٹیٹڈ پلیسمنٹ 11 آف اپریل سے لے کے 25 آف اپریل تک رہے گی. لیکن اس کے دوران ایک بہت اچھا امپیکٹ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے, اور وہ امپیکٹ ہے سن کا. سن چونکہ اس سال کا رولنگ پلانٹ ہے, اور سن ڈومیننسی کو, سپیریورٹی کو, حاکمیت کو, اور اپنی اجارہ داری کو ظاہر کرتا ہے. اور سن بیسیکلی طور کے پر یو ایس میں بھی اور ایران کے چارٹ میں بھی نسبتاً ایک ان کے اکانومی کو رول کر رہا ہے, اور اس کی پلیسمنٹ نسبتاً چارٹ میں بہت اچھی آ رہی ہے, جو کہ اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ 15 آف اپریل کے بعد سے ابھی فوراً نہیں, فرسٹ میٹنگ میں نہیں, 15 آف اپریل کے بعد سے آپ کو یوں نظر آئے گا کہ چیزیں کسی رخ جو ہیں ایک بہتر ڈائریکشن لینے کی طرف جا رہی ہیں. اور یہ عملی طور کے پر جو معاہدوں کے لیے ٹائم فریم ابھی ایڈجسٹ ہوا ہے 2 ویکس کا, اس میں آپ کو 2 ہفتوں میں نہیں بلکہ تیسرے اور چوتھے ہفتے میں جا کے آپ کو چیزیں سمٹتی ہوئی نظر آئیں گی, جب مرکری اپنی پلیسمنٹ بہت اچھی کر چکا ہوگا, جب سن اپنی ایگزالٹڈ ڈگریز پہ موجود ہوگا 2 آف مئی کو. تو منتھ آف مئی جو ہے یہ آپ کو ایک تھوڑا سا امن کا مہینہ نظر آئے گا کہ یہاں پہ ایک سیز فائر ہو جائے, بہرائے ہم جو ہے وہ کھل جائے, اور کسی طور کے اوپر حالات بیک ٹو نارملائز ہونا شروع ہوں. اور اگر ہم یہ بات کریں کہ یہ لمبے عرصے کے لیے چیزیں کب تھمیں گی اور لمبے عرصے تک پوری دنیا میں امن کا معاملہ کب ہو سکے گا, تو یہ سینیریو جا کے آپ کو انشاءاللہ دیکھنے کو ملے گا ایران کے اعتبار سے بھی, یو ایس کے لحاظ سے بھی, اور خلیجی ممالک کے اعتبار سے بھی. اور وہ امن کا ٹائم ہے 2 آف جون کے بعد سے, کیونکہ 2 آف جون کے بعد جوپیٹر جو کہ خیر و برکت کا پلانٹ ہے, روحانیت کا, اسپرچوالٹی کا, کشادگی کا پلانٹ ہے, وہ اپنے ایگزالٹڈ ہاؤس میں انٹر ہو رہا ہے اکارڈنگ ٹو ویدک اسکول آف تھاٹ. تو اس اعتبار سے چیزیں نسبتاً آپ کو جون کے بعد سے ایک لمبے عرصے کے لیے تھمنا شروع ہوں گی, جس میں جون سے لے کے اکتوبر تک کا ٹائم ہے کہ جس میں یہ خطہ جو ہے وہ ایٹ لیسٹ تھوڑا سا امن میں آنا شروع ہو جائے گا. تو ہم صرف اس خطے کی بات کر رہے ہیں, دنیا میں کسی دوسرے خطے کے اوپر مزید کچھ سختی آنے کے چانسز بھی فیوچر میں نظر آتے ہیں. لیکن ایک جگہ پہ جو ہے امن ہوگا تو دوسری کسی جگہ پہ جو ہے وہ بے امنی شروع ہو جائے گی. بے امنی والا معاملہ بھی ہمیں کچھ ایسٹرن سائیڈ کے اوپر اس ورلڈ میں نظر آتا ہے کہ ایسٹرن سائیڈ کے اوپر جا کے جو کچھ ممالک ہیں وہاں پہ سٹریسفل پلیسمنٹس بن سکتی ہیں. لیکن ابھی ہم اگر پاکستان کا رول دیکھیں تو نو ڈاؤٹ
جب سے یہ سال شروع ہوا ہے، بلکہ اس سال کے ہم لوگ پچھلے سال بھی یہ بارہا طور پہ بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے چارٹ میں ایک بہت اچھا دور شروع ہوا ہے، 10 سالہ دور ہے، اور یہ 10 سالہ دور میں پاکستان کو اللہ تعالیٰ عزت سے نوازے گا، ترقی سے نوازے گا، کامیابی سے نوازے گا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پاکستان کو کون لیڈ کر رہا ہے، پاکستان کا کون حکمران ہے، پاکستان کے کون سے چہرے برسر اقتدار ہیں. پاکستان ترقی کی منازل پہ جائے گا. پاکستان نہ صرف معاشی طور پہ بہتری کی طرف جائے گا، بلکہ پاکستان پوری دنیا میں حکمرانی کی طرف جائے گا، ڈومیننسی کی طرف جائے گا، اور کہیں نہ کہیں پہ مورائل بلند ہونا شروع ہوگا. بینگ پاکستانی، چاہے آپ پاکستان میں رہتے ہوں یا ابراڈ کسی بھی ملک میں رہتے ہوں، تو بینگ پاکستانی آپ کا مورائل جو ہے وہ بہت زیادہ بلند ہونا شروع